بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آثار انبیاء سے تبرک حاصل کرنا۔ کتب حدیث کے مطالعے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرتے تھے، اور حصول تبرک صرف آپ کی زندگی تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ یہ سلسلہ وفات کے بعد بھی قائم رہا، جس کی چند مثالیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت۔ صحیح بخاری میں کہ رسول خدا نے خیبر کے دن فرمایا، کل میں علم ایسے مرد کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ راوی کا بیان ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد لوگ ساری رات سوچتے رہے کہ کل علم کس سے ملے گا۔ جب صبح ہوئی اور تمام صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور ان میں سے ہر ایک صحابی علم حاصل کرنے کا خواہش مند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟ آپ سے کہا گیا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ حضرت نے پیغام بھیجا، علی کو آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے علی کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا۔ لعاب لگتے ہی علی کی آنکھیں تندرست ہو گئیں اور بیماری کا کوئی نام و نشان تک نہ رہا۔ نبی کے آب وضو کی برکت۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک سے روایت ہے، ایک دفعہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور دوران سفر نماز عصر کا وقت ہوا۔ لوگوں نے ادھر ادھر وضو کے لیے پانی تلاش کیا مگر پانی کہیں نہ ملا۔ آخرکار تھوڑا سا پانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ آ کر اس پانی سے وضو کریں۔ میں نے دیکھا تو آپ کی انگلیوں سے پانی بہہ رہا تھا اور اس پانی سے تمام افراد نے وضو کیا۔ یہی روایت جابر بن عبداللہ انصاری سے بھی مروی ہے اور اس میں اضافہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمام لوگوں نے اس پانی سے وضو کیا اور تمام لوگوں نے جی بھر کر پانی پیا۔ حضرت جابر سے پوچھا گیا کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے افراد تھے؟ تو اس نے کہا 1400 افراد تھے۔ ایک اور روایت میں افراد کی تعداد 1500 بیان کی گئی ہے۔ منہ مبارک کی برکت۔ امام مسلم اپنی صحیح میں رقم تراز ہے، رسول خدا مینا میں تشریف لائے اور آپ نے شیاطین کو پتھر مارے اور قربانی کے بعد اپنا سر منڈوایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال لوگوں کو دینے شروع کیے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ وارد ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاب کو طلب کیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مونڈے تو آپ نے وہ بال ابو طلحہ کے حوالے کر کے فرمایا، یہ لوگوں میں تقسیم کر دو۔ انس راوی ہیں، میں نے دیکھا کہ حضرت بال منڈوا رہے تھے اور حجام بال تراش رہا تھا۔ صحابہ کرام آپ کے گرد جمع تھے اور ان کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال بھی ان کے ہاتھ میں آئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر کی برکت۔ رسول خدا نے اپنے لشکر کو لے کر حدیبیہ کے آخری کنارے پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پانی کا ایک گڑھا تھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ کچھ دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے اسے خالی کر دیا اور پانی کی کمی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی گئی۔ حضرت نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ وہ اس تیر کو اس گڑھے میں گاڑ دے۔ خدا کی قسم، گڑھے میں پانی جوش مرنے لگا اور لوگ اس پانی کو واپسی تک استعمال کرتے رہے۔ ہتھیلی کی برکت۔ اصابہ اور مسند احمد میں حنظلہ کے متعلق مرقوم ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حنظلہ نے کہا کہ میں ایک دفعہ میرے بچپن میں میرا دادا مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور ان سے کہا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے مجھے اولاد سے نوازا ہے، ان میں سے کچھ جوان ہیں اور یہ بچہ سب سے چھوٹا ہے، آپ اس کے لیے خدا سے دعا فرمائیں۔ رسول خدا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، خدا تجھے برکت دے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پھیرنے سے حنظلہ کے سر میں خدا نے اتنی برکت پیدا کر دی کہ جس انسان یا حیوان کو ورم ہوتا تو لوگ اس حنظلہ کے پاس لے کر آتے تھے اور ہاتھ پر تیل وغیرہ لگا کر حنظلہ کے سر کو مسح کرتے اور کہتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کی برکت سے خدا اسے شفا عطا کرے۔ پھر وہ تیل والا ہاتھ ورم والے انسان یا جانور پر پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو برکت کا مرکز قرار دیا تھا، اور جس طرح سورج سے روشنی اور گلاب سے خوشبو کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خیر و برکت کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی برکات کا اظہار حلیمہ سعدیہ کے گھرانے میں ہوا۔ سفر شام میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ کیا۔ معید نے سفر ہجرت کے دوران اپنے خیمے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ملاحظہ کی۔ تمام لوگوں نے بحیثیت رہبر و حاکم مدینے میں آپ کی برکات سے استفادہ کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کی برکات کو شمار کرنا ناممکن ہے۔ ہم نے یہاں صرف چند مثالیں بیان کی ہیں کہ جو ہر صاحب عقل و فہم کے لیے کفایت کر سکتی ہیں۔